بعض مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں ذرا اس کو آپ ریلیٹ کر کے بتائیں. جیسے بہت ساری روایتوں کے اندر علامات قیامت بیان ہوئی ہیں، قیامت سے پہلے آنے کی جو علامات ہیں، اور وہ قرآن مجید میں اصلاً اس طریقے سے زیر بحث نہیں ہے کہ وہی علامت وہ قرآن میں لکھی ہو. تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ قرآن نے اجمال میں پورا قیامت کا تصور بتا دیا تھا، یہ اس کی توضیح ہے، تفصیل ہے جو پھر ہمیں باہر سے مل رہی ہے، لیکن اس سے اصل کانسیپٹ کہیں خراب نہیں ہو رہا. یعنی قرآن مجید نے ہمیں قیامت پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، ٹھیک، اور پیغمبر پر بھی ایمان لانے کے لیے کہا ہے. بالکل. اب ظاہر ہے کہ پیغمبر بھی اسی طریقے سے بعض اخبار دیتے ہیں جیسے خود قرآن دیتا ہے. یہ ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ اس زمانے کے بھی ہو سکتے ہیں، یہ مستقبل کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. یہ جو اخبار ہیں یہ دین کے کانٹینٹ کا یا اس کے محتویات کا حصہ نہیں ہوتے. ٹھیک. مثال کے طور پر قرآن نے ہمیں یہ خبر دی کہ رومیوں نے حملہ کر دیا ہے اور اب وہ غلبہ پا لیں گے. ٹھیک. یا اس وقت وہ مغلوب ہو گئے ہیں، زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، خبر ہے. اس کو آپ ایمانیات میں شامل کر کے ان کی فہرست میں تو اضافہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ذوالقرنین کا قرآن نے قصہ سنا دیا ہے، اصحاب کہف کا قصہ سنا دیا ہے. اسی طرح بعض پیغمبروں کے قصے آپ کو سنائے ہیں، جی. ان کے تفصیلی واقعات ہیں. سیدنا موسیٰ کا ایک رویا ہے، بڑی تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے. سیدنا ابراہیم کے بعض واقعات بیان کر دیے گئے ہیں. یہ کیا ہے، اخبار ماضیہ. اسی طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بعض ماضی کی باتیں بتائی ہیں. ٹھیک. ایسا ہی معاملہ مستقبل کی باتوں کا ہے، اور مستقبل کی یہ باتیں یعنی قیامت کی خاص طور پر نشانیوں میں یا اور بعض واقعات کی صورت میں بیان کی گئی ہیں. یہ رسالت مآب کے رویا ہیں، آپ نے بیان فرما دیا. یہ بیان ہو گئے، ہمارے علم میں ازدیاد کا باعث بنتے ہیں. قرآن میں ہوں یا کسی روایت میں ہوں یا پیغمبر کی وساطت سے بیان کیے گئے ہوں، ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. ہمارے ایمانیات میں ان سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا. ٹھیک. تو ایمانیات ہوں یا اسی طریقے سے شریعت کی چیزیں، ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لوگ ان کی صحیح نوعیت متعین نہیں کر پائے. یہ اسی طرح اخبار ہیں جیسے ذوالقرنین کا قصہ ہے، جیسے اصحاب کہف ہے، جس طرح اور دوسری بعض باتیں بیان ہوتی ہیں. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم صاحب، اسی آپ نے چوتھے نقطے میں یہ بات لکھی ہے کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے باہر کوئی وحی خفی یا جلی، تو کیا یہ کوئی بیان واقع ہے کہ قرآن مجید سے باہر کوئی وحی جلی یا وحی خفی موجود بھی ہے؟ اور اگر وہ موجود ہے تو پھر عقل یہ سوال کرتی ہے کہ جب قرآن مجید اللہ نے مستقل دے دیا تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ کیوں موجود ہے؟ کوئی اطلاق میں کوئی جزوی ہدایات وہ دے رہی ہے، وہ وحی خفی اور جلی ہے کیا جس کے امکان کو یہاں تسلیم کیا گیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جبریل کی وساطت سے اللہ کے کلام کی حیثیت سے نازل کیا گیا ہے. ٹھیک. یعنی قرآن محض وحی نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک. اس میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے، اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. وہ کتاب کی حیثیت سے مرتب کر کے نازل کیا گیا ہے. اس میں صورتیں ہیں، اس میں ابواب ہیں، اس میں بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے ایک جگہ تک پہنچتی ہے. وہاں کوئی تعبیر بالمعنی نہیں ہے. جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اس کے لیے جو الفاظ کا پیرہن تیار کیا گیا ہے وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. تو قرآن کی نوعیت تو یہ ہے. لیکن قرآن مجید کے علاوہ جب پیغمبر کو پیغمبر بنایا ہے اور اس کو ایک ذمہ داری دی ہے تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے. ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہوں گی جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے کہی جائیں گی. بہت سی چیزیں مستقبل کے واقعات تسلی کی چیزیں ہوں گی، بہت سی چیزیں تسلی کی چیزیں ہوں گی. تو وحی کا معاملہ بالکل الگ ہے، قرآن کا معاملہ بالکل الگ ہے. قرآن محض وحی نہیں ہے. قرآن مجید وہ وحی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. تو یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. اب اس کے باہر جو چیز بھی ہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، میں تو عرض کرتا ہوں اللہ کی کوئی دوسری کتاب ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس پر قرآن ہی اب نگران ہوگا. یعنی اللہ کی کتاب ظاہر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی کلام ہے، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا ہے کہ یہ کتاب جو اب میں نے نازل کی یہ مہیمن علیہ، یعنی یہ پورے سلسلہ کتب پر جو کتابیں بھی نازل کی گئی ہیں ان پر بھی گویا ایک مہیمن ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے زمانے میں خود رسالت مآب اور پیش کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تضاد تو نہیں ہو سکتا. لہٰذا قرآن ہی اس پر حکومت کرتا اور یا قرآن کی یہ حیثیت اللہ تعالیٰ خود تبدیل فرما دیتے. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے. اس حیثیت کو بیان کر دیا گیا، یہ حیثیت قرآن کو دے دی گئی، اس کا اعلان کر دیا گیا. اس حیثیت کا تقاضا میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید میزان ہے، اگر وہ فرقان ہے، اگر وہ مہیمن ہے، اگر اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، اب تمام اختلافات میں فیصلہ کن حیثیت اس کی ہے، تو پھر اس کے باہر کی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی
کہ جو آ کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ سنائے، اب فیصلے اس نے سنانے ہیں قیامت تک۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا غم صاحب، یہ قرآن مجید کی جو حیثیت ہے جس کو ہم میزان، فرقان اور مہیمن کہہ کر بیان کرتے ہیں، اور یہ انسانوں کو جس اعتماد کی جگہ پہ کھڑی کرتی ہے بالخصوص دین کے معاملوں میں، اس لیے کہ پوری دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ بے عینی ہی اسی حالت میں موجود ہے، اس کے الفاظ قطعی الدلالہ ہیں اور وہ اس کے اندر محکم متشابہ بالکل واضح ہیں، اور اس میں کوئی اس طرح کا تردد نہیں ہے کہ آپ اس سے درست مدعا یا معنی اخذ نہ کر سکیں۔ تو یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ تاہم جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں ہم سب کہ اسی قرآن نے کہا تھا کہ پیغمبر کی اطاعت بھی کریں، اب پیغمبر کی نسبت سے کوئی بات آتی ہے جو بظاہر ہمیں قرآن مجید کی جو صاف واضح ہدایات ہیں ان میں کوئی ترمیم، تغیر، اضافہ یا نسخ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اب معاملہ کیا ہوگا؟ یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح سمجھا ہے، یا پھر ہم اس روایت کے بارے میں غور کریں گے کہ پیغمبر سے اس کی نسبت ٹھیک ہے، اس کی سند کو دیکھیں گے، چونکہ جس کی نسبت سے بات آ رہی ہے خود اسی کے بارے میں اسی کتاب نے ہمیں کہا ہے کہ اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، تو اس میں درست رویہ پھر کیا ہوگا ہمارا؟ دونوں چیزیں سامنے رکھیں، یعنی اگر ہم نے کسی چیز کو سمجھا ہے تو ہم ضرور پلٹ کے دیکھیں گے، رسالت مآب کی نسبت سے کوئی بات بیان ہو رہی ہے دیکھیں گے کہ ہم نے کہیں غلطی تو نہیں کی، کیونکہ قاضی ہونے کی حیثیت قرآن کی ہے، میری یا آپ کی نہیں ہے۔ ہاں، یعنی میں یا آپ تو سمجھیں گے اس بات کو، تو سمجھنے کے عمل میں کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہمارے علم کی قلت، ہمارے تدبر کی قلت تو اثر انداز نہیں ہو گئی، تو یہ گویا ایک مہمیز بنے گی کہ ہم خود اپنے فہم پر بھی نظر ثانی کریں۔ صحیح۔ دوسری جانب اگر کوئی چیز رسالت مآب کی نسبت سے بیان ہو رہی ہے تو پہلے نسبت کی تحقیق کریں گے، یہ دیکھیں گے اچھا نسبت کی تحقیق کس حد تک ہو سکتی ہے، وہ قرآن کے حد تک تو اب ہو نہیں سکتی، ٹھیک، اس وجہ سے ظن غالب کی حد تک ہوگی تو نسبت کی تحقیق بھی کر لیں گے۔ ظن غالب کی بنیاد پر بھی کوئی رد کرنے کی چیز نہیں ہوتی، ظن غالب کا مطلب ہی یہ ہے کہ بڑی معقول چیز ہے، اس کو ماننا چاہیے، پھر دیکھیں گے اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے، تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے کہ قرآن مجید کے مدعا میں نہ اس نے کوئی تبدیلی کی ہے، نہ کوئی تغیر کیا ہے، نہ یہ اس پر اثر انداز ہوئی ہے، دونوں کا باہمی ربط گویا واضح ہو جانا چاہیے، یعنی یہ کیا بات ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، دونوں کے درمیان وہ آہنگ تلاش کیا جاتا ہے جس کے بعد توفیق ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا اور دونوں میں ایک تصادم کی کیفیت ہے، تعارض کی کیفیت ہے، اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے مدعا میں کوئی تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اس کے کسی مطلق کو مقید کرنا پڑتا ہے، اس کے کسی عام کو خاص کرنا پڑتا ہے، اس طرح کا جب معاملہ ہوگا تو پھر یہ چیز رد کی جائے گی، نہ کہ قرآن مجید کو رد کر دیا جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کی بات تو محکم بات ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہو گئی، ہم بار بار جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس پر تو نظر ثانی کریں گے، لیکن آخری مرحلے میں جب کوئی توفیق کی صورت نہیں پیدا ہوگی تو قرآن کو محکم پکڑیں گے اور اس روایت کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ اس میں بیان کرنے والوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم براہ راست نہیں سن رہے، وہ بات لوگوں نے بیان کی ہے، ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو سکتا ہے اس کا سیاق و سباق واضح نہ ہو، تو جو کچھ بھی رد و ترک ہونا ہے وہ ادھر ہونا ہے، قرآن مجید کی طرف نہیں ہو سکتا۔